بسم الله الرحمن الرحيم. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے آج گفتگو کرنا ہے کہ بہت برادران کا اصرار تھا کہ اس پہ بہرحال اس کی وجہ سے کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم اقدس سے ذریعہ مطہر سے پھول یہاں سے لے جایا جاتا ہے، تو اس پھول کو کیسے استعمال کیا جائے اور کس طرح سے بہرحال لے جانے کے بعد کہ لوگ اس کو اولاد کے لیے خاص طور سے وہ ذریعہ کا پھول امام رضا علیہ السلام کا لے کر جاتے ہیں، مریضوں کے لیے لے کر جاتے ہیں، شفا یابی کے لیے لے کر جاتے ہیں کہ پھول تبرک ہے ذریعہ معصوم پر سے، کیونکہ ہر وہ چیز جو معصوم سے منسوب ہو جائے وہ چیز متبرک ہو جاتی ہے اور اس کا احترام بھی بہت بڑھ جاتا ہے، اور ہمارے لیے واقعی وہ باعث شفا اور باعث قدر ہے. معصوم کے گہوارے سے جب فطرس اپنے آپ کو مس کر سکتا ہے اور خداوند عالم اسے بالوں پر عنایت کر سکتا ہے، تو یہاں بھی امام رضا علیہ السلام کے ذریعہ اقدس کے اوپر، قبر مطہر کے اوپر جو پھول چڑھایا جاتا ہے، 24 گھنٹہ پھول اس ذریعہ اقدس پر رہتا ہے کہ وہ پھول اگر واقعی مریض اور بیماروں کے لیے اگر لے جائے جائے تو کیوں نہ وہ شفا، کیوں نہ ان کے لیے یہ چیز اکسیر بن جائے گی. مولا رضا کے حرم میں ایک شفا کی جالی ہے کہ جسے پنجرے پھولات کہتے ہیں، لوگ وہاں سے شفا لیتے ہیں. اور جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے ہیں، اکثر ہوتا ہے کہ جب ہم اور آپ زیارتوں کو نکلتے ہیں لوگ سفارش کرتے ہیں کہ مولا رضا کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں، میرے لیے وہاں سے کچھ تبرک خاص طور سے اگر ممکن ہو تو زری کا پھول میرے لیے ضرور لیتے آئیے گا. بلاخص وہ حضرات کی جو بے اولاد ہیں، اس چیز کی ہم آپ سے وہ التجا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرے لیے ضرور وہ پھول لے کے آ جائیے گا، کیونکہ واقعی وہ لوگوں نے دیکھا ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے شفا پائی ہے. ذریعہ مطہر سے جو پھول لے جایا جاتا ہے، بہرحال اس پھول کے لیے کہیں روایت نہیں، جو چیز میں بھی بتانے جا رہا ہوں آپ کو، یہ کہیں قرآن اور حدیث اور آسمان سے یہ نہیں اتری. ہاں، علماء سے پرانے چلا آ رہا ہے اور برسوں سے بہرحال یہ رسم چلی آ رہی ہے، 1100 سال سے چلی آ رہی ہے. لوگ اس چیز پر اعتقاد رکھتے ہیں، ذات معصوم پر اگر بھروسہ اور یقین ہے تو میں تو کہتا ہوں اگر اس در کی، اس دروازے کی اگر خاک بھی لے کر کوئی چلا جائے تو وہ خاک بھی شفا بن جائے گی. جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے قبر مطہر کی تو خاک نہیں ملتی ہے، کربلا کی زمین سے کہیں سے بھی اگر وہ مٹی لے جائے تو اس کو خاک شفا کہا جاتا ہے کہ وہ خاک لے جائی جائے. اور اس کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ دعا پڑھی جائے، دعا پڑھنے کے بعد اس کا جو طریقہ ہے کہ عدس کے برابر کھائی جائے بیمار کے لیے، جو اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ انشاءاللہ کبھی فرصت ہوگی تو اس کو بھی میں عرض کروں گا کہ وہ لے جائی جائے تو تمام مریضی، تمام بیماری کے لیے شفا ہے. معصومین نے بھی اس کا طریقہ بتایا ہے کہ خاص طور سے امام ہادی کا واقعہ، امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے صحابی کے بہرحال جو بیمار پڑے تھے اس خاک شفا سے کس طرح سے مولا نے ان کو بہرحال صحت یابی کے منزلوں تک پہنچایا. بہرحال یہ بحث ادھر کی. یہاں ذریعہ مقدس پہ پھول مولا رضا کی ذریعہ پر چڑھایا جاتا ہے. آپ لوگ آتے ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، جو نہیں آ سکے ہیں، جو لوگ آئے ہیں انہیں اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہوگا کہ مولا رضا کے ذریعہ مطہر پر پھول چڑھایا جاتا ہے کہ بہرحال بہت ہی مشکل سے بھی یہ پھول ملتا ہے، اتنی آسانی سے نہیں، کافی رش ہوتا ہے کہ صحن غدیر کے اندر رواق غدیر ہے، ایک ہال ہے کہ جہاں رات کو 3 بجے تقریباً 3:30 بجے لائن لگ جاتی ہے اور ہر روز تقریباً 500 کے اوپر جو ہے یہ پھول تقسیم کیا جاتا ہے کہ جو حضرات وہاں پر ہوتے ہیں، یعنی سال کے 12 مہینے جو حضرات وہاں پہ ہوں گے، نماز صبح کے بعد یا نماز صبح سے پہلے بہرحال وہ پھول تقسیم کیا جاتا ہے. وہاں نماز ہوگی، نماز کے بعد برنامہ پروگرام ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پھول تقسیم کیا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے خود سنا ہے اور بہرحال حرم کے اندر بھی جو لوگ بیان کیا جاتا ہے
اور اکثر علماء نے اس کو نقل کیا ہے کہ اس پھول کو، اس کے استعمال کا طریقہ، جن کو اولاد چاہیے، جو اولاد کے لیے اس پھول کو لے کر جاتے ہیں، خاص طور سے اس لیے لے جاتے ہیں اولاد کے لیے کیونکہ امام رضا علیہ السلام اماموں میں وہ امام ہیں کہ جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کے بعد امامت ختم ہو جائے گی، لوگوں میں یہ خدشہ تھا کیونکہ امام رضا کے ہاں جو ولادت ہوئی ہے وہ سب سے لیٹ اور تاخیر ہوئی ہے۔ امام جواد کی، امام محمد تقی علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے بہت لیٹ ہوئی ہے، لوگ نا امید ہو چکے تھے، لیکن خداوند عالم کی منشا وہی بہتر سمجھتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے لوگ یہاں سے پھول لے کر جاتے ہیں زری کا، اور زری کا پھول اولاد کے لیے اور بیماری کے لیے لے جایا جاتا ہے، اس کا طریقہ۔ بہرحال یہ پھول جو یہاں سے آپ لے کر جائیں گے اپنے وطن یا جس کو آپ دیں گے تو اس کو بتا دیں اس کا استعمال کس طریقے سے کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس پھول کو 3 دن تک لے جانے کے بعد جب آپ لے جائیں 3 دن اس پر دعا پڑھی جائے گی، ایک مختصر سا عمل ہے جو کیا جائے گا کہ اس پھول کو اگر ممکن ہو کوئی بوتل میں، کوئی شیشی میں یا کسی برتن میں اس پھول کو تھوڑا سا ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد اس پھول کو یعنی اس میں پانی بھر دیا جائے، صاف شفاف پانی ہو، پاک پانی ہو، اس میں ڈال کر یہ تھوڑا سا پھول ڈال دیا جائے، اور ڈالنے کے بعد اس پر 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ سورہ رحمان اور 15 مرتبہ سورہ الحمد اس کے اوپر تلاوت کیا جائے گا، اور 15 مرتبہ آیت الکرسی، اور آخر میں 1 تسبیح صلوات یعنی 100 مرتبہ صلوات اہل بیت اطہار کے اوپر پڑھی جائے گی۔ 3 دن تک اس عمل کو آپ کو بجا لانا ہے، 3 دن تک آپ کو اس عمل کو بجا لانا ہے۔ 3 دن تک اس پھول کے اوپر جو آپ نے پانی کے اندر ڈالا ہے اس پر 3 دن تک آپ جو ہے اس عمل کو انجام لائیں۔ وقت کی قید نہیں ہے کہ مثلا آپ نے صبح میں پڑھا تو دوسرے دن بھی صبح میں، تیسرے دن بھی صبح میں، یا شام کو پڑھا تو بہرحال شام ہی کو پڑھا جائے، وقت کی قید نہیں، لیکن 3 دن تک اس کے اوپر جو ہے آپ کو انشاءاللہ یہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد 3 دن یہ پڑھنے کے بعد 3 دن روزہ رکھنا ہے، زن و شوہر کو، میاں بیوی دونوں کو روزہ رکھنا ہے اولاد کے لیے، بدھ، جمعرات اور جمعہ، بدھ، جمعرات اور جمعہ 3 دن یہ روزہ رکھنا ہے امام رضا علیہ السلام کا، یعنی بدھ کو شروع کرے اور جمعے کو ختم کرے، روزے کی نیت روزہ میں رکھتی ہوں، یہ روزہ میں رکھتا ہوں امام رضا علیہ السلام کا قربتاً الی اللہ، مستحب روزہ ہے۔ اور اس میں بہرحال خاص خیال کیا جائے کہ جن مہینوں میں روزہ بہرحال واجب ہے یا جن دنوں میں واجب ہے یہ اس میں مستحب روزہ نہیں رکھا جائے گا، یا جس وقت روزہ رکھنا حرام ہے جیسے روزہ عاشورہ ہے، یوم الشک ہے، یوم عیدین ہے، کہ اس دن بہرحال روزہ رکھنا جو حرام، یعنی حرام دنوں میں یہ روزہ نہ رکھا جائے، یعنی عام دنوں میں روزہ رکھا جائے۔ لیڈیز اس طرح سے بہرحال خیال کریں کہ بدھ، جمعرات، جمعہ پڑھے، 1 مہینے میں 3 روزہ، 1 مہینے میں 3 روزہ، 3 مہینے میں 9 روزہ، 1 مہینے میں 3 روزہ ہوگا، 3 مہینے میں 9 روزہ ہوگا۔ بہرحال یہ ضروری نہیں کہ پہلے ہفتے ہو، بیچ کے ہفتے ہو، آخری کے ہفتے ہو، وہ لیڈیز اپنے حساب سے سیٹ کر لیں، لیکن بدھ، جمعرات، جمعہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے جب روزہ رکھا گیا ہے، بدھ، جمعرات، جمعہ ہونا چاہیے۔ سحری کھانے کے بعد جب سحر کھا چکے تو یہی پھول اور پانی تھوڑا سا بہرحال یہ پھول کھا لیا جائے اور پانی 1 گھونٹ اس میں پی لیا جائے۔ افطاری کے ٹائم پہلے جس طرح سے آپ کھجور سے، نمک سے اور دوسری شے سے جو ہے آپ روزے کو اپنے افطار کرتے ہیں، تو یہاں پہ پہلے اسی پھول اور اسی پانی سے آپ روزہ افطار کر لیں، اس کے بعد جو کھانا وہ کھائیں۔ اگر ذات معصوم پر بھروسہ اور یقین ہے تو انشاءاللہ ضرور عنایت ہوگی۔ بہرحال یہ کہیں کوئی حدیث، آیت کہیں سے نہیں اتری ہے، معصوم کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہے کہ دنیا لے کر جا رہی ہے، اور الحمدللہ اس بارگاہ سے عنایت ہو رہا ہے۔ جسے یقین ہے اسے ملے گا، جسے کسی چیز پر یقین ہی نہیں، کہتے اگر ایک بسم اللہ بھی لکھ کر اگر دے دی جائے کسی کو تو بسم اللہ اثر کرتی ہے اگر یقین ہے، اور اگر یقین نہیں ہے تو بہرحال پورا قرآن بھی اگر اسے گھول کر پلا دیا جائے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہرحال اس ٹائپ کے۔ بہرحال اگر ذات معصوم پر، امام رضا علیہ السلام پہ آپ کو یقین اور اعتماد اور بھروسہ اگر آپ کو چاہیے، کیونکہ دنیا آتی لے کر جاتی ہے، ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں دیں گے مولا؟ خود میں نے دیکھا ہے اسی بارگاہ سے کتنوں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو میں نے خود یہ بھیجا ہے پھول، الحمدللہ وہ اس وقت صاحب اولاد ہیں، یہ کریم ابن کریم ہیں، اس بارگاہ سے کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ اس بارگاہ سے بہرحال جو چیزیں منسوب ہو جائیں معصومین سے وہ ہمارے لیے شفا کا باعث بن جاتی ہیں، جس طرح سے علم ہے، تعزیہ ہے، تابوت ہے،
یہ خالی معصوم سے منسوب ہوئی ہے حملیات، یہ تو معصوم کی بارگاہ سے ان کی قبر کے اوپر سے ذریعہ اقدس پہ یہ چیز جا رہی ہے۔ بہرحال یہ تو جن کو اولاد چاہیے، لیکن جو بیمار ہیں، بیمار کے لیے روزہ نہیں ہے، ایسے ہی شریعت نے ان کے لیے جو ہے منع کیا ہے، بیمار کے لیے روزے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی طریقے سے اس کو تھوڑا بہت ان کو کھلایا جائے، ہر روز تھوڑا تھوڑا پھول دے، پانی دے، انشاءاللہ دعا کریں کہ امام رضا علیہ السلام ضرور اس کو صحت عنایت کریں گے۔ بارگاہ امام رضا علیہ السلام یہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا ہے، انشاءاللہ میں بھی دعا گوں اس بارگاہ مولا میں، اور بہرحال امید ہے کہ آپ بھی اس حقیر کو دعا میں یاد رکھیں گے۔ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار، اے پالنے والے، تجھے واسطہ دیتے ہیں امام رضا رؤوف کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں امام رضا غریب کا، اے پالنے والے جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے، جنہیں اولاد دی انہیں نیک و صالح بنا دے، جنہیں اولاد دی جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں برابر کے رشتے عنایت کر دے۔ خدایا پروردگار جو مشکل گرفتاریوں میں جس طرح کے بھی ان کی مشکلات گرفتاریوں کو دور کر دے، پروردگار جو مریض اور بیمار ہیں گھروں میں، ہاسپٹلوں میں، جہاں کہیں بھی جن جن لوگوں کے لیے التماس سے دعا کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا ہے، پروردگارہ ان سب کو ہم سب کو جلد از جلد صحت عنایت کر دے۔ یہ پالنے والے تجھے امام رضا کا واسطہ دیتے ہیں، پروردگار جن کے بھی دلوں میں بھی معصومین کی زیارتیں ان بارگاہوں میں آنے کی تمنائیں ہیں، پروردگار ان سب کو ان بارگاہوں میں آنا نصیب کر دے۔ معبود تجھ سے التجا کرتے ہیں، امام رضا کے صدقے میں ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ خدایا اے میرے پالنے والے، آج یہ جو مریضی بیماری پوری دنیا میں پھیلی پڑی ہے، خدایا اہل بیت کے صدقے میں ہر وبائیں، ہر بیماریاں، ہر صعب العلاج بیماریاں، پروردگار امام رضا کے صدقے میں سب کو جلد از جلد صحت عنایت کر دے اور بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ خدایا روزی روزگار کے لیے جو پریشان ہیں، پالنے والے یہ ہاتھ اپنے علاوہ کسی کے سامنے پھیلنے مت دینا، یہ سر اپنے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے مت دینا۔ پروردگار پالنے والے تجھے واسطہ تیرے اہل بیت کا، تجھے واسطہ امام رضا رؤوف کا، امام رضا غریب کا، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے میرے معبود، روزی روزگار کے دروازے کو کھول دے، جنہیں روزی روزگار دی اس میں خیر و برکت عنایت کر دے۔ ہمارے بچے جو اس وقت پڑھ لکھ رہے ہیں، پروردگار انہیں کامیابی عنایت کر دے، جو نوکریوں کے لیے پریشان ہیں انہیں نوکریاں عنایت کر دے۔ خدایا جو نوکریاں کر رہے ہیں یا جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں انہیں ترقی عنایت کر دے۔ پروردگار پالنے والے جن کے بھی بچے اس وقت کالجوں میں ہیں، اگزام چل رہے ہیں یا اگزام دے چکے ہیں، خدایا ان سب کو جلد از جلد ان میں کامیابی عنایت کر دے۔ یہ میرے پروردگار جن کے بھی دل میں معصومین کی بارگاہوں میں آنے کی تمنائیں ہیں، معبود ان سب کو ان بارگاہوں میں آنا نصیب کر دے۔ خدایا جلد از جلد حج و زیارات کے راستوں کو کھول دے، جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو برطرف کر دے۔ پروردگار پالنے والے ہمیں اپنے علماء کا احترام کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ خدایا پروردگار جن کے والدین زندہ انہیں طول حیات دے دے، جن کے والدین دنیا سے جا چکے انہیں کروٹ کروٹ چین دے دے۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو غریق رحمت کر دے۔ خدایا جو بھی دین کے راستے میں جس لباس میں بھی جس طرح سے بھی بہرحال زحمت کر رہے ہیں، خدایا پروردگار ان کو اس میں کامیابی عنایت کر دے۔ معبود ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا، جلنے والوں حسد کرنے والوں سے محفوظ رکھنا۔ پروردگار اے میرے معبود ہم سب کے حق میں جو خیر ہے وہ عنایت کر دے، جو شر ہے اس کو بھی خیر سے بدل دے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی اس بندہ حقیر کو دعا میں یاد رکھیں گے، اور میں بھی انشاءاللہ آپ سب کو دعا میں یاد رکھتا ہوں ہمیشہ، اور آپ سب کے حق میں دعا کرتا رہوں گا۔ چلیں اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔